مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں. ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا. اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں. میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھیں اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. ایک اور اس کی قسم ہے کلام خدا راضیین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ راضی، جن سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ان کے متعلق کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. مناجات کس کے ساتھ؟ ایتھا النفس ارجعی راضیۃ، تیرا نفس مطمئنہ ہے مقام رضا پر، راضی ہے، صحیح، اور مرضی بھی ہے. تو یہ اس مقام پر ہے. خدا ان کے ساتھ مناجات کر رہا ہے. اب آپ کو اس مقام کے رکھنے والوں کی کیا تھوڑا ایک حدیث بتاؤں گا، علامات کیا ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث معراج میں ہے فمن عمل برضائی الزمہ ثلاث خصال، جو میرے رضا کے لیے عمل کرے، فقط برضائے خدا. جیسے امیر المومنین نے کیا سلام اللہ علیہ لیلۃ المبیت، کیا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے نفس کو ہی بیچ دیا. کس کی رضا کے لیے؟ خدا کی رضا کے. کیا کام کیا؟ نبی کی بستر پر صلوات اللہ علیہ سو گئے. جان تو دے دی نا، پھر شہادت نہیں ملی لیکن جان دے دی. تو کس لیے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کس کی؟ خدا کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے جی. جو خدا کی رضا کے لیے عمل کرے اس کو میں 3 خصلتیں دیتا ہوں. کتنے؟ 3 خصلت. اعرفہ شکرا لا یخالطہ الجہل، میں اس کو شکر کی معرفی کراتا ہوں، شکر دکھاتا ہوں کہ جس میں کوئی جہالت نہیں. نمبر 1 ایک خصلت. بس مقام راضی میں کون ہوگا؟ شکر گزار بندہ ہوگا، اس میں جہالت نہیں ہوگی. جہالت کون سی؟ علمی، عملی، اخلاقی. علمی اور اخلاق. عوام آپ اکثر کس کو جاہل بولتے ہیں؟ جو علمی ہو نہیں، عملی بھی جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی بحث ہے. دوسرا وذکر لا یخالطہ نسیان، ایک تو اس کو کیا دے دوں گا؟ ایک اس کو دے دوں گا شکر جس میں جہل نہ ہو. ایک اس کو ذکر دوں گا جس میں بھولنا نہ ہو. بس یہ بنے گا شاکر اور ذاکر. 2 وَمُحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مُحَبَّتِي مُحَبَّةَ الْمَخْلُوقِينَ، اور اس کو محبت عطا کروں گا جس کو وہ قربان نہ کرے کس پر؟ انتخاب نہ کرے کس پر؟ مخلوق کی محبت پر. بس اس کے دل میں کس کا غلبہ ہے؟ خدا کی محبت کا. اس کو کیا کہیں گے؟ محبوب خدا. ٹھیک. ایک شاکر ہے، ایک ذاکر ہے، ایک محبوب ہے. کس کا؟ خدا کا. یہی راضی مقام راضی رکھتا ہے. اس کے ساتھ خدا مناجات. فَإِذَا أَحَبَّنِي، جب اس نے مجھے محبوب رکھا، ٹھیک ہے، أَحَبْتُهُ، میں بھی اس کو محبوب رکھوں گا. وَأَفْتَحُ، ایک عجیب جملہ سنیں، جب اس نے مجھے محبوب رکھا یعنی جو چیز چاہیے وہ محبوب ہے ہمارا. اس کو
ایسی معرفت ہے کہ جو بھی چیز خدا یہ تیری ہے، اس لیے اس چیز کو مانگتا ہے بسم اللہ کر کے، کھاتا ہے، یوز کرتا ہے بسم اللہ، ختم کرتا ہے الحمدللہ، اب اول میں بھی آخر میں بھی خدا، بس اس کو خدا ہی سے لینا دینا ہے، اور یہ چیز تو اس کو ضرورت ہے، لیکن اول آخر اختتام ہو گیا خدا کا۔ فقط زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کا مالک خدا، خالق خدا، میرا مالک خدا، خالق خدا، یہ دینے والا خدا، یہ پہنچانے والا خدا ہے، یہ ہاتھ میں رکھنے والا خدا ہے، اور اس کو ایسیملیٹ کرنے والا اور اس کو انرجی میں تبدیل، سارا خدا کی اذن سے ہی ہو رہا ہے۔ میں پھر حیات ملتی ہے، لذت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، یہ ساری خدا سے۔ یہ فکر ضروری ہے، اگر یہ فکر نہیں کریں گے بندگی نہیں آئے گی۔ آپ کتنا ٹائم لگے گا یہ سمجھنے میں؟ پھر کہو گے خدا بندہ میں نے کھا دیا، حلال ہے، اس کو طیب کرا دے، پاک کرا دے، میرے لیے میں انرجی بنا دے۔ آپ کشمیری میں، اردو میں کہو، ٹھیک ہے، انگلش میں کہو، انرجی بنا دے۔ اس انرجی کو کس میں یوز کر دے؟ تیری اطاعت میں، تاکہ تیری بندگی کروں، لذت بھی تیری بندگی کے لیے ہو۔ بس ہوگی یہ بات۔ یہ کھانا اب ہو گیا واجب، اب یہ بن گئی عبادت۔ کھانا عبادت نہیں ہے۔ تو ہم ہاں وَفْتَهُ عَيْنَ قَلْبِي إِلَى جَلَالِهِ، اب اس نے مجھے محبوب رکھا، مجھے محبوب رکھا، تو میں کھول دوں گا اس کی دل میں، اس کے دل میں، اس کے روح میں، دماغ میں نہیں، اس کی کرینیم میں نہیں، کھوپڑی میں نہیں، کس میں؟ دل میں۔ آنکھ کھول دوں گا، آنکھ کھول دوں گا، ٹھیک ہے؟ پر دل کی بھی آنکھ ہوتی، جیسے امیر المومنین کہا سلام اللہ علیہ، عرفت اللہ، تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ عبد الذی ما لا یری، میں اس کی عبادت کروں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، سر والی آنکھ اس کو نہیں دیکھتی، بل رأت القلوب بحقائق الایمان، ایمان کی آنکھ سے روح دیکھتی ہے۔ یہاں بھی خداوند کہہ رہا ہے اس کو میں اس کی روح میں آنکھ کھول دوں گا ایمان کی، ٹھیک ہے؟ اور جب کھول دوں گا تاکہ اس سے میرا جلال دیکھے، جب دیکھ لیا فلا اخفی علیہ خاصۃ خلقی، بس میرے مخلوق کی کوئی بھی خصوصیت اس پہ چھپی نہیں رہتی پھر، ٹھیک ہے؟ عید اللہ بن جاتا۔ فَأُنَاجِيهِ، تب میں جا کے اس کے ساتھ مناجات کرتا ہوں۔ فی ظلم اللیل، رات ہو اندھیرے میں، فاتح شنمس کی ہے، رات کے اندھیرے میں اسے کیا کرتا ہوں؟ مناجات کرتا ہوں۔ وفی نور نہار، دن کی لائٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دن کی لائٹ میں۔ وجہ میں اپنے ہوش کھو چکا ہے، جس ہوش میں ہم ہیں نا، یہ ہوش کھو چکا۔ اب کون سے ہوش آگے؟ خصوصی ہوش والے۔ وہ وہی واقعہ حضرت کاظم علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، امام بابا حضرت صادق علیہ السلام پہ آئے، اصحاب ہے، آغا جان یہ آپ کے فرزند جو ہے ہمیں شکایت ہے اس سے، کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے نہ کرو، اس سے شکایت ہے نا، یا اے موسیٰ سلام اللہ، موسیٰ کاظم علیہ السلام، آ جائے، ان کو آپ سے شکایت ہے، آپ صاحبزادے سے ہی کریں، ان سے پوچھیں کہ تو حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ، ہاں جی کیا مشکل ہے؟ آپ نے جو ہم نے دیکھا آپ کو میدان میں سڑک کے بیچ میں سکیر نہیں ہوتے، وہاں نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ کون سی نماز ہوئی؟ آپ تو عارف ہو، آپ تو امام ہو، ہاں ہونے والے امام ہو، اتنے وغیرہ، تو والا بلا مجھے معلوم نہیں میں کہاں نماز پڑھی۔
حضرت سعد نے کہا امامت کے آثار اس میں ابھی سے آنے لگے میرے پاس. صلوات پڑھو گے؟ تو میں اس کے ساتھ مناجات کروں گا، دن رات کروں گا. اور حتی ینقطع حدیثهم مع المخلوقین، اتنے مناجات کروں گا لوگوں کے ساتھ لوگ بیگانے ہو جاتے، لوگوں کے ساتھ بات کرنا چھوٹتے جاتا، میں کاٹ دیتا ہوں. میرے ساتھ اتنا بات. یاد ہے آپ کو ایم اطہر جب جیلوں میں ہوتے تھے، وہاں تو کیا تھا؟ طاغوت تھے. امام کاظم، امام صادق، امام علیہ باقر، امام سجاد علیہ السلام، وہ کہتے اوپر دیکھتے تھے، صبح وضو کرتے تا شام تک، یا رکوع میں یا قیام میں، یا کپڑا ہوتا تھا زمین پہ گرا ہوا، یہ پتہ نہیں چلتا انسان ہے. راتوں کو بھی یہ عالم، دن کو بھی یہ عالم، یہ مناجات. وَمَجَالِسَتُهُ مَعَهُمْ، کیا کر دیتا ہوں؟ اس کی باتیں کاٹ دیتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ مناجات کراتا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بند. تو مناجات تائبین آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں گے. مناجات، یہ میں ایک سرسری اکاؤنٹ دے رہا تھا کس کا؟ مناجات کا. ٹھیک ہے. اب مناجات تائبین، مناجات تو مانا آ گئے آپ کو، 15 مناجات بھی میں نے بتا دیے. ٹھیک ہے. پہلا مناجات کون سا ہے؟ مناجات تائبین. تاب یتوب، اس کے معنی جو ہے لغت عربی میں ہے. تائب کس کو کہیں گے؟ یہ فعل ہے، عربی ورب ہے. تاب یتوبو فہو تائب، توبہ کرنے والا. تائب اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ تائبون، تائبون بنے گا. اور اگر اضافہ کریں گے حالت جر میں کیا بنے گا؟ تائبین. مناجات تائب، توبہ کرنے والوں کی مناجات. ہاں جی، کلیئر ہوا؟ تو توبہ کس کو کہیں گے؟ اب آئیں گے ہم اصل بحث پر. ٹھیک ہے. تائبین یعنی توبہ کرنے والا. توبہ کیا، خود توبہ کیا ہوتا ہے؟ لغت عرب میں توبہ کہتے ہیں کس کو؟ یہ مصدر ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. مصدر ہے کس کا؟ تاب یتوب سے بمعنی اقرار گناہ، اقرار گناہ کا اقرار کرنا، گناہ سے پلٹنا، نیکی کی طرف اطاعت کرنے کے لیے، اس کو بھی توبہ بولتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ڈکشنری میں معنی اس کا، ایٹمولوجیکل میننگ. ایک ہے قرآنی اس کا. توبہ آیا ورڈ کس میں؟ قرآن میں. تو ہمارے پاس علامہ راغب اصفہانی علماء رجوع کرتے عموماً قرآنی الفاظ کے معنی میں، مفرد الفاظ قرآن. تو انہوں نے معنی کیا ہے اتوب ترک الذنب. توبہ یعنی گناہ کو چھوڑنا، ترک کرنا. علی اجمل الوجوہ، جمیل ترین طریقے پر، خوبصورت ترین طریقے پر. وہ خوبصورت طریقہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ معذرت خواہی کا بہترین طریقہ ہے. معذرت خواہی کا، یہ گناہ گار، توبہ کون کرتا ہے؟ گناہ گار یا بندہ. تو اب یہ معذرت خواہی کر رہا ہے گناہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. ٹھیک. تو کس کو کر رہا ہے؟ خدا کو. ٹھیک ہے. یہ معذرت خواہی کتنے قسم کی ہے؟ ہاں، کہتے 3 قسم کی ہے. ایک قسم جو ہے وہ کہ جناب عالی میں نے گناہ نہیں کیا. آپ کس کے کوئی کہتا ہے نا توبہ ہے، توبہ ہے، میں نے نہیں کیا. توبہ کر، میں نے نہیں کیا، ایک ہی معنی ہے. دوسرا معنی ہے کہ میں نے کیا لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا گناہ کرنا، کسی اور شرائط کی وجہ سے انہوں نے مجھے مجبور کیا یا دھکا دیا، اس طرح مجھ گناہ ہو گئی. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا توبہ جو معنی ہے، توبہ کا معنی ہے وہ ہے میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی اور میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے.
इकरार करना। ये तीसरा वाला माना है उज़्र खाई, जो माजरत खाई है, और मैं बर्बाद हो गया इस पर, मैंने गुनाह किया, मैंने गलत काम किया, ये तौबा का माना। और रागिब कह रहा है कि यही वाला ज़्यादा माना मुनासिब है। बस हम जो कहते तौबा के माना कुरान में कौन से है, अगलाब यही माना कि बंदे ने गुनाह किया है और उसका एतराफ़ कर रहा है कि मैंने गलत किया और मुझे नुकसान हो गया इस पर। ठीक, तो फिर एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसको हम तौबे शरई भी कहेंगे, और फिर शर एक और इबारत करते हैं। वो कहते हैं कि तर्क दम लिकुबही, शरअन किसको कहा जाए, किसको, तौबा। ठीक है, तो कहते हैं कि आप गुनाह छोड़ दे, चूंकि गुनाह कभी है, बहुत बद है, उसकी वजह से गुनाह को छोड़ना नंबर 1, यानी जिसमें ये 4 फैक्टर्स हों उसको क्या कहेंगे, तौबा शरई। ठीक है, एक ये है कि आप गुनाह छोड़ रहे, क्यों, ये कभी है, अच्छा नहीं है, नेक नहीं है। दूसरा अन्नदमु अला मा फर्रता मिन्हु, एक तो ये बुरी चीज़ें मैंने छोड़ दिया, बस गुनाह नहीं करूँगा। दूसरा है कि पशेमान हूँ, मैंने क्या किया, क्या हो, पशेमानी, दिल से इजहार नाराज़गी करना, किस पर, इस गलत काम पर। और तीसरा जो है वल अज़ीम अला तर्किल मुआवदा, इरादा करेगा कि मैं दोबारा पलट के ये काम दोबारा नहीं करूँगा। सही है, कितने हो गए, 3। और चौथे कह रहे हैं तदारुक मा अमकनुहु अन यतदारक मिनल आमाल बिल आमाल बिल इतिआदा, अब जो मैंने गलत किया उसका मैंने कंपनसेट भी करना है आमाल के जरिए। ठीक है, तो वो पूरा हो जाए। तो कितनी चीज़ें हो गई, हाँ, एक तगतर के गुनाह किया, दूसरा पशेमानी, तीसरा क्या किया, इरादा किया कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, चौथा दोबारा अमल करूँगा इसके बरखिलाफ, अगर वाजिब छूट गया उसको कज़ा करूँगा, अगर नहीं अंजाम दिया है दोबारा उसको अंजाम नहीं दूंगा। सही है, मता कामुलत हाजिल अरबा फ़कत कामुलत शराइत तौबा, जब ये 4 चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो तौबा भी। हम अब कहते हैं तौबा करते हैं, क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, काफ़ी है, काफ़ी है तौबा नहीं, क्या क्या चाहिए, उस गुनाह को छोड़ दो, दूसरा पशेमान हो जाए मैंने क्या किया ये, 2, तीसरा दोबारा नहीं करूँगा, चौथा जो छूटा है उसको बचा लो, सच्चाई के साथ, इखलास के साथ, हक तक पहुंचने के लिए, सिरात तक पहुंचने के लिए, ये कामिल हो गया तौबा का माना, तौबत नसूह। समझे बात। तो फिर ये कह रहे हैं इनाबा की के इनाबा इलल हक सुबहाना फी कुल्ल हाल अला कुल्ल हाल फहिय सिफत व हाल औलिया अल्लाह, रुजू करना, इनाबा किसको बोलते हैं, रुजू करना। हम रुजू कर रहे हैं इन हालात की वजह से, कोई इसी हालत में है, किस हालत में, खुदा के साथ है, वो दोबारा हर हालत में क्या करेगा, खुदा की तरफ पलटेगा, उसको बोलते हैं इनाबा। गुनाह के बगैर, गुनाह नहीं किया लेकिन रुजू करेगा, किसको, खुदा को, वो इनाबा है। तो ये किन का सिफत है, मुकर्रबीन का, जो खुदा के करीब तरीन अवलिया है उनका है। तो वली का कालू इन तौबा सलासो मरातिब, ये रागिब कह रहे हैं, रागिब इस्पानी कह रहे हैं, मैं अभी और बहस है हमारे पास, वो कह रहे हैं बस तौबा की 3 किस्में इसकी बन नज़र, अवलहा औसतहा, अवलहा तौबा, जो तौबा है जो हमने बताया, जो 4 चीज़ इसमें शर्त थी। दूसरा जो इनाबा है, इनाबा क्या हुआ, हाँ, गुनाह के बगैर रुजू करना।
اور تیسرا اوبا ہے. کیا ہے؟ اوبا. اوبا کیا گو؟ ہاں یعنی وہ ایسی چیز ہے جس میں خدا سے کنٹیکٹ کٹ نہ ہونے کی کیا ہے؟ تمنا ہے. جو اس نے ابھی حدیث نہیں کہی، جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، محب بنتا ہے، اس کی دن رات مناجات کرتا ہے خدا کے ساتھ، پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ خدا ہی مل جاتا ہے. خدا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوٹ جاتا ہے، بات کرنا چھوٹ جاتا ہے. پھر یہ کہتا ہے بیٹا آ گیا، بابا یہ پیسے دے دو، بیوی آ گئی، شوہر ذرا یہ کام کرو، استاد آ گئے، نہیں ہمسایہ آ گیا، کوئی آ گیا، باس آ گیا، مجبور ہے وہ کٹ جائے گا. یار نبی ہے تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ اس کو کیا کرے سب، انہوں تھوڑی ہے کہ مجھے مست میں خدا کے ساتھ ہوں مناجات میں، کٹ ہو جائے گا. اور اس کو وہ بھی واجب ہے نا، واجب وہ انجام دے گا، اسی پر پریشان ہے. خدا میں گناہ میں واپس دے دو مجھے نہیں چاہیے لوگ. ابھی میں وہیں پہنچوں گا. میں پر راغب اصفہانی کی ہی بات کر رہا ہوں. ہمارے علماء، ہماری جو متن اہل بیت ہے، اس میں اور بھی گائیڈنس ہے. پس تائب کون ہو گیا؟ اب توبہ کرنے والا. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. توبہ کرنے والے کتنی قسم کے؟ 2. ایک انسان توبہ کرنے والا ہے، ایک خدا توبہ کرنے والا. ایسے کیوں دیکھ رہے؟ خدا اس لیے بندہ تو توبہ کرنے والا ہی ہے. کیا؟ اپنی ڈیفیسٹ مشکلات یا جو بھی ہو وہ لے کے خدا کی بارگاہ میں آ رہا. ٹھیک ہے، توبہ اللہ. ٹھیک ہے. ایک ہے خدا، یہ جو میرے پاس آ رہا ہے، چاہے انابہ ہو، چاہے اوبا ہو، چاہے توبہ ہو، چاہے توبہ ہو، انابہ ہو یا اوبا ہو، یہ سارے بندگان ہیں کس کے پاس؟ خدا کے پاس. خدا بھی کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا. تمہیں رجوع کرنا، رجوع کرتا. آجاؤ. کس لیے؟ ان کی ڈالی قبول کرنا، صحیح شکایت کی، اور یہاں سے اپنی رحمت عطا کرنا. ایک تواب ہے، ایک تواب ہے. تواب انسان بھی ہے اور تواب خدا بھی ہے نا. انک انت تواب غفور رحیم، مانا یہی ہے. کثرت سے رجوع کرنے والا. کن کے؟ لوگ عیال ہے نا خدا کا، آ رہے ہیں نا خدایا 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 خدایا. تو سر ایک ہی آدمی کتنی بار پکارتا ہے خدا کو؟ اور اتنے سارے لوگ کتنی بار؟ تو بار 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 ہر حالت میں، ہر دن، ہر وقت، ہر شرائط میں خدا پلٹتا ہے ان کو رحمت ایک لے کے. صحیح، وہ تواب ہو گیا. وہ بھی تواب ہو گیا. کون؟ جو رجوع کرے بار 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 خدا کے پاس. گناہ سے جائے گا، پھنس کرے ہم میں تو کم ہو کے پھر کہے گا اور نیکی دے دو، اور نیکی دے دو، اور برائیاں لے لو مجھ سے، ہاں، اور میرے گناہ چھپا دو. گناہ کم کم کم، بار بار جب لے جائے گا خدا سے رحمتیں، گناہ کیا ہو جائے گی؟ ان حسنات یذہبن السیئات. وہ کیا کرے گی؟ ختم کرے گی. کس کو؟ گناہوں کو پور کر دے گی. اور وستر علیہ بصدرک الجمیل، جمال بن جائے گا، کمال بن جائے گا تواب ہونے کی وجہ سے. بس دونوں تواب ہے، دونوں تائب ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈائمینشن الگ الگ ہے. تو حقیقت توبہ کے کیا معنی ہوا آپ کے نزدیک؟ خدا کا پلٹنا. کس کی طرف؟ بندے کی طرف یا خدا کی طرف پلٹنا. جو ہمارا توبہ ہے، ہمارا توبہ کس لحاظ سے؟ کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ کیا ہے. اور دوسرا، میں ارادہ کرتا ہوں میں اس سے پشیمان ہوں. نمبر 3، میں ارادہ کروں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. چوتھا، میں جو ترک کیا ہے اس کو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ صحیح انجام دوں گا، صحیح تلافی کروں گا.
تو یہ معنی حقیقت معنی توبہ ہے ہمارے پاس. امام صادق علیہ السلام اسی کو توبۃ النصوح بولتے ہیں. یعنی اب انسان رجوع کرے گا صدق کی طرف اور حق کی طرف، سچائی کی طرف، اور جس میں اعمال صالح سے محبت اور اعمال کبھی سے نفرت. آپ دیکھیے امام صادق علیہ السلام اس کو اس طرح فرماتے ہیں التوبہ ندم بالقلب. توبہ دل میں پشیمانی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں نا الہی ان کان ندم علی الذنب توبہ فانی وعزتک من النادمین. خداوندہ اگر گناہ پہ پشیمان ہونا توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں. ٹھیک ہے نا؟ گناہ کی وجہ سے پشیمان ہونا اسی کو توبہ بولتے ہے نا. یہ ایک سٹیج ہے. دوسرا و استغفار باللسان. دل سے کیا کرے؟ دل سے پشیمانی کا احساس کرے اور زبان سے اقرار کرے کہ استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ہو گیا، نہیں، یہ ایک کام ہو گیا. اب دل سے بھی، دل سے پشیمانی اظہار کرے، دکھ ہو دل میں. پشیمانی کیا گو؟ دکھ ہو دل میں نے گناہ کیا، اور زبان سے اس کا اظہار کرے گا. دو ہو گئے نا. اور تیسرا ترک بالجوارح. اب ان ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے دوبارہ گناہ نہیں کیا. زبان سے گالی نہیں دے گا، آنکھ سے حرام نہیں دیکھے گا، ہاتھ سے حرام لقمہ یا کسی کو مارے گا نہیں، ظلم نہیں کرے گا، چھینے گا نہیں. تو تین چیزیں ہو گئی. وَإِذْمَارُ أَنْ لَا يَعُودُ. اور اندر دل میں ارادہ رکھے گا اب دوبارہ نہیں کروں گا. ہو گیا نا. راغب نے بھی شاید یہی روایت دیکھی ہے. تو چاروں مراحل اس میں موجود ہے. یہ توبۃ النصوح ہے. ٹھیک ہے. توبۃ النصوح یہی سچائی کی طرف، گناہوں سے پشیمانی، ارادہ ترک گناہ، اقرار کے اس کو توبۃ النصوح بولتے ہیں. اس کے آثار کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھے توبۃ النصوح واقع ہو گیا؟ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا. کس نے؟ معاویہ ابن وہب نے. صحیح ہے نا. میں نے توبۃ النصوح کیا، مجھے کیسے پتہ چلے؟ قبول ہوا؟ نہیں ہوا. اب دیکھیے امام صاحب نے فرمایا اذا تاب العبد توبۃ النصوح. جب بندے نے توبہ نصوح کر لیا، توبہ نصوح وہ بتایا نا میں نے، تو احبہ اللہ، خدا اس کو دوست رکھتا ہے، محبوب بناتا اپنا. ٹھیک ہے، قریب لاتا اس کو. قربت معنوی، معرفت اور دل میں نورانیت، جو میں نے بتایا پہلے، دل میں نور ڈالتا ہے اور اس کو اپنے پاس لاتا. فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ. اس پہ پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. محبوب بنا کے اس پہ ستر کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت. تو وہب کہہ رہا ہے کہ کیف یستر علیہ. حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھ رہے یا امام کیسے دنیا اور آخرت میں اس پر ستر کرتا ہے؟ کون؟ خدا ہے نا. جب توبہ کرے تو حضرت نے فرمایا قال علیہ السلام، کیا کہا؟ فرمایا حضرت نے یونسی ملکہ. توبہ کرو. اب توجہ، اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. آثار بھی دیکھو گے آپ. یونسی علیہ ملکہ کرامن کاتبین، ہے نا. وہ نوٹ کرتے ہیں نا کس کو؟ گناہ کیا نا، اس نے توبہ کیا، توبہ کے بعد اس نے وہ توبۃ النصوح کیا. بتایا نا میں توبہ النصوح کی 4 شرائطیں. کیا؟ گناہ سے نفرت اور دل سے کیا؟ پشیمانی، زبان سے اقرار، اعضاء سے مقابل میں اچھے کام انجام دینا، اور ارادہ کرنا کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. جب یہ کرے خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اس پہ ستر رکھتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد خدا کیسے ستر رکھتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کے
اس کے 2 ملائکوں کو بلا دے گا کہ ہم نے کیا لکھا تھا. جو گناہ کیا تھا نا ان کے ریکارڈ سے، ہاں ان کی بک ہوگی وہاں ہو گئی نہیں، اس کو یاد بھی نہیں رہے گا، یاد بھی نہیں رہے گا یہاں تو لکھا ہوتا وہ کہاں گیا. ینسیہ ملکیہ ما کتب علیہ من الذنوب، جو ذنوب لکھا تھا گناہ وہ ان کو بلا دے گا، بلوا دے گا. ینسی ان کو بلوا دے گا، محو بھی ہوگا، کاپی پر بھی نہیں ہوگا. دوسرا وَيُوحِي إِلَىٰ جَوَارِحِهِ، دوسرا اس کے ہاتھ سے یا آنکھ سے یا زبان سے کیا کیا؟ گالی دی نا، گالی دی تو اب کیا کرے؟ غیبت کی. ہاں اس زبان کو کہتا، کیا کہتا خدا بند؟ اُقْتُمِي عَلَيْهِ ذُنُوبَ، چھپا دو اس کے گناہ کو، یعنی ستر کر دو. کل اگر اس کو شہادت جب ساری چیزیں دے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تمہیں کس نے کہا ہے شہادت دینا؟ لَقَدْ أَنطَقَنَا اللَّهُ، خدا نے ہمیں کہا، حکم دیا بولو. تو اس وقت زبان نہیں بولے گی، جو خدا نے وحی کی، اس کو وحی کی. اور وَيُوحِي إِلَىٰ بُقَاءِ الْأَرْضِ اُقْتُمِي مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ. اب ادھر کیا، جس کمرے میں کیا 2 آدمی تھے انہوں نے غیبت کی، کمرے نے سنا نا. تو یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بتا دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، خدا اس کو وہی کہ تم بتا دو. تو یہاں بھی اگر اس کو کہے گا، اس کمرے کو ہی کہے گا کیا؟ آپ چھپا لو. اختمی، کتمان کرو، چھپا دو اس کو. حین یلقا فیلقی لا حین یلقاہ، جب وہ مر جائے گا ملاقات کرے گا خدا کے ساتھ، کرے گا نا جب ملاقات کرے گا. وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، کوئی چیز ہی نہیں اس گناہ کے متعلق، کوئی شاہد ہی نہیں خدا نے چھوڑ دی، کوئی شاہد ہی نہیں چھوڑا. کون پکڑے گا اس کو؟ من الذنوب، یہ اصول کافی جلد 2 اس میں حدیث موجود ہے. بس اس سے آپ کو یقین آنا چاہیے، اگر ہم نے گناہ سے نفرت کی اور پشیمان ہو گئے اور ترک گناہ کیا اور ارادہ کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور جو گناہوں کی تلافی وہ بھی کی خالصۃ لوجہ اللہ، ہاں سچے ہوں اس میں، تو یہ آثارات ہوں گے. اب آپ کو اسی دنیا میں ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ سطور یہاں دنیا ہے. اس گناہ کے جو آثار تھے خدا کے درمیان رکاوٹ، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اب اس کی نماز میں خداوند تو ان کو کیوں نہیں دکھتا؟ تہجدونک اعمالہم، ان کے اعمال، خدا ہمارے اعمال نے ہمیں خدا سے روکا رکھا ہے. یہی اعمال، ابھی اعمال ہٹ گئے، بعد ہٹ گئے نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا. اچھا اب ٹائم ہے، سب انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.